مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی رائے گاہ گھر گھر وہاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ، رب تعالیٰ کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل۔ ہر ہفتے کو تقریباً 3 بجے یہ سلسلہ ہم براہ راست کرتے ہیں، اور اس سلسلے کے ابتدا میں اس کے مقاصد، 2 بڑے مقاصد بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مدنی چینل کے ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ کو کوئی مشورہ دینا ہو، کوئی بات کرنی ہو تو آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مدنی چینل پر آپ نے کوئی کلام، کوئی کلپ، کوئی خاکہ، کوئی ایسی چیز جو ہے وہ اپنا دیکھیے، جو آپ دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے جو دیکھا ہوا ہے آپ کے میسج کے ذریعے سے مدنی چینل کے دیگر ناظرین بھی وہ دیکھیں۔ اور الحمدللہ یہ چونکہ اس سلسلے میں چلائے جانے والے جتنے کلپ ہیں، یہ الحمدللہ جو آپ کا مدنی چینل کے واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں اس میں الحمدللہ عز و جل سینڈ کیے جاتے ہیں، اور پھر الحمدللہ اس میں ہزاروں لوگ موجود ہیں ان گروپس میں۔ پھر اسی طریقے سے وہ لوگ اپنے آگے لوگوں کو جو ہے وہ سینڈ کرتے ہیں، تو الحمدللہ یہ ایک نیکی کی دعوت عام کرنے کا جو ہے وہ ذریعہ ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں اس میں شامل ہونا تو آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں۔ مدنی چینل کا آفیشیل جو SMS نمبر ہے 034112555554، اس پر میسج کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے فیس بک پر الحمدللہ یہ اس وقت ہمارا پروگرام لائیو جا رہا ہے، تو آپ وہاں پر بھی اپنے کامنٹس کر سکتے ہیں۔ سید صاحب انشاءاللہ عز و جل ان کو پڑھیں گے۔ اور اسی طریقے سے ہمارا جو کال سینٹر کا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ اس پر بھی بذریعہ وائس یا ٹیکسٹ میسج بھی آپ میسج کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ وہ اس کا اسکرین شاٹ لے کر ہمیں سینڈ کر دیتے ہیں، تو ہم اگر پڑھنے جیسا ہوتا ہے تو ہم پڑھ دیتے ہیں، ورنہ اگر کوئی ایسی فرمائش ہوتی ہے تو وہ متعلقہ اسلامی بھائی کو ہم سینڈ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک مختلف پلیٹ فارم ہے۔ اسی طرح ہمارا سلسلہ جب یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کے بعد جو لوگ کمنٹس کرتے ہیں الحمدللہ وہ بھی پڑھے جاتے ہیں، اور وہاں سے بھی آپ کی فرمائشیں اور سجیشن جو ہے وہ لیے جاتے ہیں۔ اب سلسلے کا جو ہمارا فارمیٹ ہے، ابتدا میں ہم آپ کو جھلکیاں دکھاتے ہیں، اور میں سید صاحب آپ کو عرض کروں کہ میں یعنی ایک عرصہ ہو گیا، تقریباً کوئی 4 سال 5 سال ہو گئے سلسلہ کرتے ہوئے۔ یعنی آج جو میں نے اپنی ذاتی حیثیت سے، یعنی میں نے آج سلسلے کے جو کلپس ہوتے ہیں وہ ظاہری بات ہے سلسلے سے پہلے چیک کرنے پڑتے ہیں، پھر ان کو لکھنا پڑتا ہے۔ مجھے ذاتی طور پر خود بہت جو ہے وہ اپنا لطف آیا کہ جب میں نے یہ کلپ جو ہے وہ دیکھے۔ اس میں تفنن بھی ہے، تو رونا دھونا بھی ہے، تو یاد مدینہ بھی ہے، علم بھی ہے، تو بڑا مطلب زبردست قسم کے جو ہے وہ اپنا کلپس ہیں۔ تو جھلکیاں آپ دیکھیں، ضروری نہیں ہے کہ جھلکیوں میں سارے ہی کلپ جو ہے وہ اپنا شامل ہوں، تو آئیے جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ مالک بحروں پر ہے یا اللہ یا اللہ، نسیم کوئے محمد۔ صرف 128 گھنٹوں میں قرآن مجید کی ایک نہایت اعلیٰ تفسیر آپ کے سامنے ہے۔ انشاءاللہ میں ان کو عمرے کا ٹکٹ پیش کرتا ہوں۔ بابر بھائی، آپ کو ایڈوانس میں رمضان شریف کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ فیضان امام جعفر صادق، 7 پتے بیری کے پانی میں ابال لو، ہے نا، اور اس کو پھر دوسرا پانی ملا کر اس سے غسل کر دو تو سارا سال جادو سے حفاظت۔ فرمایا سارے جہاز والوں سے کہیں کہ 1000 مرتبہ یہ پڑھیں۔
ٹاپک ہے معراج انبیاء اور معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں۔ پہلی برکت یہ ہے کہ اس کی ہر دعا قبول ہوگی۔ میری آنکھوں کو میرے شمس دعا کر دے۔ نظر، ہائے ہائے لفظ نظر ہی سنا ہے۔ مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، کہ آپ قربانی کے لیے جانور لینے گئے ہوں اور آپ کو کوئی جانور پسند آ گیا ہو۔ درود و سلام پڑھتے ہوئے اب ہمارا قافلہ پھر مدینے کی طرف چل پڑا ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے جھلکیاں ملاحظہ کی، اور اب جلدی جلدی انشاءاللہ عز و جل ہم یہ ان چیزوں کی طرف چلیں گے، کلپس کی طرف چلیں گے۔ اس سے پہلے سید صاحب جب ہم سلسلے میں جو ہے وہ بیٹھے آن ایئر ہونے سے پہلے، تو سید صاحب نے کہا کہ جو پچھلا وغیرہ ہے نا وہ والا سب معافی جو ہے وہ ختم۔ تو ناظرین جو ہے وہ بتائیں گے کہ جو آپ نے سید صاحب کو اشعار دیے تھے، جو گزشتہ ہفتے بھی یہ سید صاحب ہمارے ساتھ لائیو تھے اور اس سے پہلے بھی، تو انہوں نے خود کہا تھا کہ جب ہم اسٹوڈیو آئیں گے تو اس وقت آپ اشعار جو ہے وہ پوچھ لیجئے گا، پچھلے والے بھی۔ اس دفعہ تو آپ پوچھیں گے، تو آپ بتائیں۔ ہر دفعہ نئی چیز ہونی چاہیے نا، جیسے جھلکیوں میں آپ نے دیکھا ہے ماشاءاللہ سیزن 14 کی کتنی ساری چیزیں اس کے اندر، صحیح بات ہے، ہر چیز نئی ہونی چاہیے نا، نیا کوئی لے ناظرین انشاءاللہ، پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اب یہ تو دیکھیں نا، میں نے کہا ناظرین ڈیسائیڈ کریں گے، ناظرین ابھی میسج کر کے بتائیں گے، جنہوں نے میسج کیا تھا اپنے اشعار لکھ کر دیے تھے وہ آپ کی طرف بڑھائے تھے۔ بھائی میں یہاں پر ناظرین سے یہ بھی چاہوں گا کہ جو اگر اشعار کی فرمائش کرتے ہیں تو کچھ مدنی فیس بھی ساتھ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ یہ بڑا بہترین طریقہ ہو جائے گا، اور ہم سلسلے کے اندر ہمارا ہے ہی اس طرح کا کہ الحمدللہ مدنی فیس ہے۔ آج تو میں نے ایک کلپ دیکھا، مجھے یاد نہیں ہے کس کا، اس میں نیت تھی کہ ایک قرآن پاک جو ہے وہ اپنا پڑھنے کی، یعنی الحمدللہ یہ بڑا مطلب جو ہے وہ مجھے خوشی ہوئی الحمدللہ۔ تو اب سلسلے کی جو ہے وہ آپ نے جھلکیاں ملاحظہ کی ہیں، آپ کے میسیجز بھی ہم شامل کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے سلسلے کا ایک فارمیٹ ہے کہ ابتدا میں ہم آپ کو جو ہے وہ سعد اور سعدیہ کا ہمارے پاس کارٹون موجود ہے، 2D ہوتا ہے، 3D ہوتا ہے، تو الحمدللہ ہم سلسلے میں جو ہے وہ چلاتے ہیں۔ تو اس وقت ہمارے پاس سعد اور سعدیہ کا ایک کارٹون ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ مدینہ سعد اور سعدیہ کے ساتھ آؤ سیکھیں حدیث۔ بابر بھائی، آپ کو ایڈوانس میں رمضان شریف کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ سعد بھائی آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو پتہ ہے رمضان المبارک کی آمد پر خوش ہونا اور اس کی مبارکباد دینا سنت ہے۔ آپ بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو رمضان المبارک کی آمد کی مبارکباد دیجیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے۔ سعد بھائی چلے میرے ساتھ۔ لیکن کہاں؟ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے تو اس کی تیاری بھی تو کرنی ہوگی۔ کیسی تیاری؟ یا اللہ خیر، بابر بھائی آرام سے چلائیں۔ آرام سے بابر بھائی پلیز سلو چلائیں، آپ کی سائیکل خراب بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن آپ بلا وجہ ٹینشن لے رہے ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ بابر بھائی کیا کر رہے ہیں؟ کھڈوں میں تو آہستہ چلائے۔ ارے سعد بھائی آپ کو نہیں پتا، کھڈوں میں تیز سائیکل چلانے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نا آرام سے چلائے بھائی، مجھے نہیں چاہیے مزہ۔ آپ روکے سائیکل، خدا نہ خواستہ اگر ہم گر گئے تو ہمیں بہت چوٹ بھی لگ سکتی ہے۔ آپ کو ڈر لگ رہا ہے تو آپ اتر جائیں، مجھے تو مزہ آ رہا ہے۔ بابر بھائی دیکھ کر روکے۔ یہ کیا؟ میں نے آپ کو اتنا منع کیا لیکن آپ نے میری ایک نہیں مانی۔ سوری سعد بھائی، لیکن وہ اچانک سامنے کھلا ہوا گٹر نہیں آتا۔ لیکن آپ کو تو مزہ آ رہا تھا نا، پتہ نہیں آپ کو اتنی جلدی کس بات کی ہو رہی تھی۔ پتہ ہے نا جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے۔ سعد بھائی مجھے بیٹ بال لینے اسپورٹس کی شاپ پر جانا تھا، دوپہر میں وہ شاپ بند ہو جاتی ہے اور مجھے وہاں شاپ بند ہونے سے پہلے پہنچنا تھا۔ رمضان کی راتوں میں ہم نائٹ میچ کھیلتے ہیں نا۔ بابر بھائی رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی راتیں بہت برکتوں
والی ہوتی ہیں۔ ان راتوں میں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے تاکہ اس مہینے کی برکتیں ہمیں حاصل ہو سکیں۔ اور آپ ان مبارک راتوں کو کرکٹ میچز میں ضائع کرنے کی بات کر رہے ہیں، استغفر اللہ۔ یہ بات تو صحیح ہے۔ نائٹ میچز میں اپنا وقت برباد کرنے اور محلے والوں کو اپنے شور سے پریشان کرنے سے کیا ہمیں اس مہینے کی برکتیں حاصل ہو سکتی ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی تو اللہ پاک اسے اپنی رحمت سے دور اور برباد فرمائے۔ تو نبیوں کے سردار ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین ارشاد فرمایا۔ تو سوچیں، جس دعا پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین ارشاد فرمایا ہو، وہ کیسے قبول نہیں ہوگی؟ اللہ اکبر، اللہ پاک مجھے معاف فرمائے۔ سعد بھائی، انشاءاللہ میں رمضان المبارک میں خوب عبادت کروں گا اور اس مبارک مہینے کا بھرپور فائدہ اٹھاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ سب کو بھی ہماری طرف سے ایڈوانس میں رمضان المبارک کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ سعد اور سعدیہ کے ساتھ آؤ سیکھیں حدیث، سیکھیں حدیث۔ ماشاء اللہ، یہ آپ نے سعد اور سعدیہ کا کارٹون جو ہے وہ دیا، اور اس میں الحمدللہ ایک میسیج ہے۔ ایک تو رمضان المبارک کی جو ہے وہ یوں سمجھے کہ ایک ایڈوانس انہوں نے مبارکباد بھی دیے، اور انشاءاللہ یہ آپ کو جو ہے وہ میسیج آ رہا ہے کہ یہ سینڈ کر دیں ہمیں، تو سعد اور سعدیہ والا کارٹون۔ تو انشاءاللہ عز و جل میں نے عرض کی نا کہ یہ جو جتنے بھی کلپس اس سلسلے میں چلائے جاتے ہیں تو یہ آپ کا مدنی چینل کے جو گروپس ہیں ان میں سینڈ کیا جاتا ہے، فرداً کسی کو الگ سے جو ہے وہ سینڈ نہیں کیا جاتا، گروپس میں سینڈ کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور سید صاحب ایک دو میسیج تو اس طرح کے ہیں کہ بعضوں کے کہ جو جن کے ذہنی آزمائش میں ان کی آئی ڈی وغیرہ جو ہے نا، ذہنی آزمائش کی جو یہ لکی ڈرا ہوتا تھا، ان میں ان کا انعام وغیرہ جو ہے وہ نکلا تھا، پاکستان سے باہر کے میسیج ہیں ایک آیا ہے، اور تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ہمیں جو ہے وہ انعام نہیں ملا۔ اسی طریقے سے ایک دو اور بھی میسیج ہیں کہ ہمیں اب تک انعام نہیں جو ہے وہ پہنچا، تو یہ کیا اس کا پروسیجر ہے، ذرا آپ ارشاد فرمائیں۔ رجسٹر والوں میں سے تو کسی کو ابھی تک نہیں پہنچا، ٹھیک ہے، رجسٹر والوں کی انٹری کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس کیونکہ انعامات دینے کے 3-4 موقع ایسے تھے، جیسے مکتبۃ المدینہ کی قرآن دازی ہوتی تھی، ایس ایم ایس کے ذریعے قرآن دازی، تو ہم 1 by 1 لے کے چل رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ یہ کئیوں کو تو آئی ڈیز والوں کو ایسے ہیں کہ تقریباً میں آپ کو بتاؤں کہ 45 بلکہ 55-75 کے قریب ایسے ہیں جن کو ہم نے پہنچا چکے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ شروع میں ہم نے مطلب آئی ڈی آ جاتی تھی، ہم بھیج دیتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ جو 7-8 دن ہمارے آؤٹ ڈور ہے، ٹھیک ہے، آؤٹ ڈور کے بھی کچھ آئی ڈیز ہیں، تو وہ اس میں اس پر ورکنگ نہیں ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو میں الحمدللہ آپ سے حاضر ہو گیا ہوں، تو اس پر ورکنگ چل رہی ہے۔ ایس ایم ایس والوں سے ہمارے سارے ایس ایم ایس جا چکے ہیں، اچھا، جن کا ایس ایم ایس کے ذریعے نکلا تھا ان کے ایڈریس بھی آ گئے، اور انشاءاللہ 1-2 دن میں ان کے اب ان کو جو ہے وہ روانہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح آئی ڈیز کے اندر پاکستان والوں کے بھی کئی تحفے باقی ہیں، تو بیرون ملک والے تو پھر تھوڑا اور ٹائم لیں گے، ٹائم لگے گا، اور پھر آنا جانا اسلام کا ہوتا رہے گا، تو انشاءاللہ روانہ ان کا یہ ہے کہ چونکہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مطلب یوں سمجھے کہ کہاں نہیں ہے دعوت اسلامی کا مدنی کام، تو اس طریقے سے ان ممالک کے اسلامی بھائیوں کو یہاں آنا ہوتا ہے، تو سید صاحب ان سے بھی جو ہے وہ رابطہ کرتے ہیں۔ پچھلے سال کے 2000 سیزن 13 کے بھی کچھ طائف رہتے تھے، اچھا، تو وہ ایسا ہوا جس ملک کے نا وہاں پر ہمارا جانا ہوا نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ تو ابھی انشاءاللہ عمرے پر ہمارے اسلامی بھائی یہاں سے روانہ ہوں، میں ان کے ذریعے بھیجوں گا اور وہاں سے ان کے ملک۔ واہ یار واہ، یہ بڑا مطلب زبردست طریقہ ہو گیا، اور آپ بالخصوص بیرون ملک والے پریشان جو ہے وہ نہ ہوں۔ یہ یوں ہوتا ہے بعض اوقات کہ یار مطلب یہاں تو آپ پہنچا دیں گے، وہاں کون جو ہے وہ اپنا، تو انشاءاللہ قسمتی یہ دیکھیں نا کہ ان کا تحفہ پاکستان سے ان تک پہنچے گا وایا مدینہ۔ وایا مدینہ، کیا بات ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے میں ابھی ہم گفتگو کر رہی تھے، سلسلہ جب چل رہا تھا، یہ ہماری غالباً چلکیاں وغیرہ چل رہی تھی، یہ کیا، تو سید صاحب نے ایک نام پٹی پر جو ہے وہ اپنے ہمارا جو ٹکر چل رہا ہے اس پر دیکھا، اور مجھے کہا کہ یہ فلاں ہیں اور ان کو ہم جو ہے وہ فون کر رہے ہیں، لیکن ان کا جو ہے وہ فون ریسیو نہیں ہو رہا۔ اب دیکھیں کہ بعض اوقات یعنی یہاں سے رابطہ ہو رہا ہے لیکن سامنے سے فون ریسیو نہیں ہو رہا، اور پھر انہیں یاد آئے گا ایک زمانہ گزرنے کے بعد کہ ہمارا انعام نکلا تھا تو ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو اس وقت نہیں ملا، تو یہ جی پچھلے ہفتے تک کے جن کے نام تھے ان سب کو میسج جا چکا ہے، چند کے میسج کے جواب رپلائی آ گیا، ایڈریس محرم کا نام سب آ گیا ہے، مگر یہ مظفر گڑھ کے اسلامی بہن ہیں، ان کا ابھی تک کوئی رپلائی نہیں آیا، محرم نے کوئی رابطہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ ہمارے سلسلے میں چونکہ جواب دینے کا سلسلہ ہوتا ہے،
ٹکر پہ نام چل رہا ہے تو انشاءاللہ سلسلہ دیکھنا ہوتا ہوگا. چلے اب ہم چلتے ہیں گزشتہ سلسلے میں ہم نے ایک نابینا اسلامی بھائی کا ایک جو خاکہ تھا ذہنی آزمائش میں چلایا گیا تھا اس کا ایک پارٹ آپ کو ہم نے جو ہے وہ دکھایا تھا. اب اس کے دوسرے پارٹ کا جو ہے وہ وقت ہوا چاہتا ہے وہ آپ کو ہم دکھائیں گے, اور انشاءاللہ وہ جب ختم ہوا تھا یعنی پورا نابینا کا جو خاکہ اور اس کے بعد کیا ہوا تھا ان کے ساتھ وہ بھی انشاءاللہ دکھائیں گے. پہلے خاکہ دیکھتے ہیں. تو خود کما کے کھانا ہے, مانگ کے نہیں کھانا. اسی حوالے سے ایک حدیث پاک بھی ہے عبدالحبیب بھائی جی کہ جس شخص نے جو ہے وہ مال بڑھانے کے لیے مانگا اس نے جو ہے وہ انگارہ مانگا, اب چاہے زیادہ کرے یا کم. چلیں جناب, یہ بہت زبردست تربیت ہے. ناظرین میں ایک سلسلہ میں نے کیا الحمدللہ مدنی چینل پر, بہت سارے ناظرین امید ہے دیکھا ہوگا کہ جس میں ہم نے ہمدردی سلسلے میں بہت سارے اس طرح کے اسپیشل اسلامی بھائیوں کے ہم گھر پر گئے اور میں نے دیکھا کہ کسی کے پیر نہیں تھے, کسی کی آنکھیں نہیں تھیں, کوئی کس طرح کی پرابلم میں تھا, لیکن وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے, وہ جا کے اپنا کاروبار کرتے تھے. میں نے آلو کی ریڑھی لگاتے ہوئے بھی لوگوں کو دیکھا, رکشا چلاتے ہوئے دیکھا, ذرا کیا کہتے ہیں اس کو لیڈیز کپڑوں کا کام کرتے ہوئے دیکھا, مگر الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے کسی کے آگے انہوں نے ہاتھ نہیں پھیلایا. تو جناب یہ آپ کے انڈے کے بھی پیسے ہیں اور یہ آپ رکھیے گا. لیکن یہاں میں ایک اور بات, میں 2-3 باتیں عرض کروں گا انشاءاللہ, کہ ایک ہمارا بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہم جب کسی غریب سے فروٹ لینے جاتے ہیں, سبزی لینے جاتے ہیں, اب اس سے اتنے پیسے کم کرواتے ہیں کہ جناب اور کم کر دو اور کم کر دو. حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ تھوڑے سے پیسے ہمیں شاید کوئی اثر نہیں ڈالیں گے, لیکن اس بیچارے کے گھر میں ایک اچھی رقم پہنچ جائے گی. اور یہی فروٹ والے سے, سبزی والے سے یا کسی غریب آدمی سے پیسے کم کروانے والا کسی مہنگے ریسٹورنٹ میں کھائے گا تو وہاں تو کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ملتا, وہ 5,000 روپے کا کھانا کھا لے گا لیکن غریب کے 50 روپے کم کروائے گا. ایسے نہ کیا کرو. اس طرح کے مجبور لوگوں سے اچھے داموں میں, ان کے من پسند داموں میں چیزیں خرید لیا کریں. ان کی خودداری کی انہیں شاباش دیں کہ یہ ہاتھ نہیں پھیلا رہے, یہ اپنی روزی محنت کر کے کما رہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس طرح کے لوگ کس طرح کماتے ہیں, ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور یہاں یہ بات بھی سیکھنے کو ملی کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا یہ شریعت کو پسند نہیں ہے. میں حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مال بڑھانے کے لیے بھیک مانگے تو وہ انگارہ مانگتا ہے, اب چاہے کم کرے یا زیادہ. یعنی دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو انگارہ ہاتھ میں لینے کا فرمایا گیا. تو اللہ کرے کہ ہمیں اس سے سبق حاصل ہو. ان کے لیے ایک بڑا پیارا تحفہ بھی ہے نا, ہماری مجلس نے نابینا اسلامی بھائیوں کے لیے ایک چیز بنائی ہے. وہ کیا ہے آئیے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں. اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ آف دعوت اسلامی کا کامیابی کی طرف ایک اور قدم. اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ لا رہا ہے نابینا افراد کے لیے آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان مع حاشیہ افہام القرآن بریل لینگویج میں. اب نابینا افراد بھی قرآن کا ترجمہ اور حاشیہ یعنی مختصر وضاحت پڑھ سکیں گے. ابھی 30ویں پارے پر کام مکمل ہو چکا ہے اور ان قریب مکتبۃ المدینہ کے بستے سے آپ حاصل کر سکیں گے آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان مع حاشیہ افہام القرآن بریل لینگویج میں. ناظرین سچی بات یہ ہے کہ دعوت اسلامی والا ہونے پہ فخر ہوتا ہے. اللہ نے کیسی تحریک دی ہے, کون سا شعبہ ہے جس کو دعوت اسلامی نے نہیں نوازا. ذرا آپ غور کریں کہ اس شعبے کی برکت سے اب ان اسلامی بھائیوں کو بھی ترجمہ قرآن اور قرآن پاک کا یوں سمجھیے کہ مختصر تفسیر بھی پڑھنے کو مل جائے گی. یہ پڑھ نہیں سکیں گے, یہ اس کو ہاتھ لگا کے محسوس کریں گے. اب ہمیں تو نہیں آتا لیکن ان کو آتا ہوگا. یہ آپ کے لیے بڑا شاندار تحفہ ہے کہ آپ انشاءاللہ کنز العرفان مع افہام القرآن بریل لینگویج میں جزاک اللہ پڑھیں گے نا انشاءاللہ. جی عبدالحبیب بھائی بہت خوشی ہوئی, یقین کریں اب انڈوں کے ساتھ ساتھ آپ نے میں بریل میں بھی قرآن پڑھ سکوں گا انشاءاللہ. بہت خوشی ہوئی. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کو خوش رکھے. اچھا اب جی یہ چلے جو خصوصی اسلام میں دوسرے بھی ہیں ان کو بھی تحفہ دیں گے. دیکھیں یہ دینی ماحول کی برکت ہے کہ یہ ان کو ہاتھ پکڑ کے انہوں نے روڈ کراس کرایا. ہمیں بھی اگر کوئی ایسا نابینا مل جائے, ایسا کوئی اسلامی بھائی ملے تو ہمیں اس کا ہاتھ بٹانا چاہیے, اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اچھا جناب اب آپ کو تحفہ بھی مل گیا, یہ تو یہاں آپ کو چھوڑ گئے, اب میں کہیں آپ کو چھوڑ دوں؟ حبیب بھائی اب تو یہی گزارش ہے کہ مجھے مدینے چھوڑ دیں. اب مجھے جو ہے نا قرآن کا بھی آپ نے تحفہ دے دیا ہے اور اب مجھے مدینے جانا ہے. وہ ایک شعر ہے نا کہ کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے طیبہ
کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ بیٹا مدینہ دور ہے، جانا بھی ضرور ہے، طیبہ بڑی دور، آقا طیبہ بڑی دور۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ بڑی دعائیں مانگی غم نے غم دی، طیبہ جائیں گے، طیبہ جا کر کہنا کب وہ غم کو بلائیں گے۔ بڑی دعائیں مانگی غم نے غم دی، طیبہ جائیں گے، طیبہ جا کر کہنا کب وہ غم کو بلائیں گے۔ جب وہ غم کو بلائیں گے، ہم بھی مدینے جائیں گے۔ جب وہ غم کو بلائیں گے، ہم بھی مدینے جائیں گے۔ رو رو حال سنائیں گے، اور مل کر سب یہ سنائیں گے۔ طیبہ بڑی دور، آقا طیبہ بڑی دور۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ جی یہ کلام وغیرہ جو ہے وہ چلا، تو سید صاحب تو وہاں موجود تھے، اور پھر جو ہے وہ یہ جو کلام وغیرہ ختم ہوا تو اس کے بعد امیر سنت کی جو ہے وہ اپنا کال وغیرہ کال تشریف لائے امیر سنت کی، اور الحمدللہ اس عاشق رسول کے لیے امیر اہل سنت نے مدینہ شریف کا ٹکٹ بھیجا۔ سبحان اللہ، وہ امیر سنت نے اس کی وضاحت پوری ترکیب۔ اچھا، تو پھر آپ نے مجھے ابھی بتایا کہ پھر ان کی والدہ کے لیے بھی الحمدللہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ انہوں نے کہا تھا کہ میری والدہ نے میرا بڑا خیال رکھا ہے، تو اپنی والدہ کو، خیر مائیں تو خیال رکھتی ہیں لیکن ایسے بچے کا خیال رکھا تو اس بچے کی طرف دیکھیں، میں اپنی ماں کے ساتھ جاؤں گا، تو الحمدللہ اس کی ان کی والدہ کی بھی ترکیب ہو گئی۔ اچھا، یہ کیا ہوا تھا، کیسے جو ہے وہ ہوئی تھی، اناؤنسمنٹ وغیرہ ہوئی تھی، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ ہم مدنی چینل پر ذہنی آزمائش کا سلسلہ دیکھ رہے تھے، اور نابینا کا بھی یہ سارا منظر دیکھا ہم نے، تو صاحب خانہ جو تھے ان کو یہ بڑے متاثر ہوئے، اور انہوں نے فرمایا کہ انشاءاللہ میں ان کو عمرے کا ٹکٹ پیش کرتا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں میری طرف نہیں، الیاس قادری کی طرف سے ہمارے نابینا اسلامی بھائی کو عمرے کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جب بھی مدینہ شریف کی حاضری ہو مجھ گناہگار کا سلام ضرور عرض کیجیے گا۔ آقا کی بارگاہ میں شیخین کریم ہیں، سیدنا امیر حمزہ، سیدنا عثمان غنی، جہاں جہاں جائیں بے حساب مغفرت کی دعا بھی کیجیے گا، میری بھی حاضری کے لیے دعا کیجیے گا۔ کیا بات۔ صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ بیٹا مدینہ دور ہے، جانا بھی ضرور ہے، طیبہ بڑی دور، آقا طیبہ بڑی دور۔
مرشد کے صدقے آقا نے سن لی میری. تیری قسمت پہ رشک آ رہا ہے کہ مدینے کو تو جا رہا ہے. ذرا سوچیں پیارے اسلامی بھائیوں، آج تک ذہنی آزمائش کے سلسلے میں ایسا تو ضرور ہوا کہ کسی کے لیے اعلان آیا کہ اس کو عمرے کے ٹکٹ پہ بھیج دیا جائے، مگر اس اسلامی بھائی کی قسمت کیسی ہے کہ شب معراج ہے بیرون ملک میں، اور امیر اہل سنت نے شب معراج ان کے لیے عمرے کا اعلان کر دیا، مدینے کا اعلان کر دیا. یعنی ان کو گویا یہ کہہ رہے تھے نا کہ میری معراج ہو جائے گی معراج کے صدقے. تو واقعی جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. یہ شعر ہم کئی بار کہتے ہیں اور آج ہمارے سامنے پھر حقیقت ہوا. اسلامی بھائی ہیں، آنسو بہاتے رہیے گا، آقا کو پکارتے رہیے گا، درود پڑھتے رہیے گا، ہم پر بھی کرم ہوگا. وہ بڑے کریم ہیں، وہ بڑے شفیق ہیں، ہمیں نہیں پتا کب کیسے بلاوا آ جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھیں آپ نے کرم کس طرح سے جو ہے وہ ہوتا ہے. آپ نے خاکہ جو ہے وہ دیکھا، اس کے بعد الحمدللہ عز و جل آپ نے دیکھا کہ امیر سنت کی طرف سے کس طرح سے جو ہے وہ اپنا اناؤنسمنٹ ہوئی. اور ایسے یعنی یوں سمجھیں کہ ذہنی آزمائش سے چونکہ شروع سے وابستگی رہی ہے، مطلب ایسے اسلامی بھائیوں کا جو ہے وہ ہم نے انتظام ہوتے ہوئے جو ہے وہ دیکھا ہے. مجھے ایک تو اسلامی بھائی کا یوں یاد آ رہا ہے کہ سید صاحب ایک ذہنی آزمائش کا ایک پرومو یعنی آپ یوں سمجھے جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے، پروگرام کے حوالے سے جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے یا جو پروگرام کی جھلکیاں وغیرہ آپ دیکھتے ہیں، اب مجھے اس کا سیزن یاد نہیں ہے، انہوں نے ایک پرومو جو ہے وہ اس کا بنایا تھا اور وہ مدنی چینل کی اسکرین پر جو ہے وہ چلتا رہا. تو وہ کسی نے جو ہے وہ دیکھا اور ان کے دل میں مطلب کیا جو ہے وہ آیا کہ انہوں نے جو ہے وہ غالباً عبدالحبیب بھائی سے رابطہ کیا یا کس سے رابطہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جنہوں نے یہ بنایا ہے میں انہیں جو ہے وہ عمرے پر بھیجنا چاہتا ہوں. تو الحمدللہ مجھے یاد ہے کہ وہ پھر ہمارے قافلے میں جو ہے وہ اپنا ساتھ دے دیں. اس کلپ کے اندر جنہوں نے کلام پڑھا، صحیح ہے، انہوں نے بھی سیزن 8 میں یا 9 کے اندر کلام پڑھا تھا، یہی کلام پڑھا تھا. اور الحمدللہ انعام بھائی اور وہ ان کے ساتھ جو حسنین بھائی تھے دوسرے تھے. تو یہ سیزن ختم ہو گیا، یہ آئے صاحب کے پاس جاتے رہے، صاحب ہمیں بھی مدینے کا کوئی خوشخبری آئی کہ نہیں آئی. تو ایک بار آئے صاحب ناراض ہوئے، صاحب نے کہا بھائی جن کے در پہ جانا ہے نا ان سے التجا کریں، میری کیا اوقات ہے کہ میں بھیجوں گا، جن کے در جانا ان کے. تو پھر پتہ چلا کہ بھائی انہوں نے درود پاک کی کثرت شروع کر دی. اور نا دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. انہوں نے درود پاک کی کثرت شروع کر دی. اور پھر اس کے بعد اس کا یہ جو کلپ تھا اس کو کسی نے ہمارے یہاں پر مدنی چینل پر ہی کاٹ کر اور پھر یہ کسی ٹائم پر چلایا گیا. تو اس وقت کسی نے دیکھا اور عبدالحبیب بھائی سے رابطہ کیا کہ بھائی ان دونوں کو مدینہ شریف اللہ، یعنی جس وقت انہوں نے یہ پرفارم کیا اس وقت نہیں، لیکن بعد میں جو ہے وہ ٹائم کے بعد پھر عبدالحبیب بھائی نے ان کو بلایا اور ان کو خوشخبری دی کہ بھائی تم لوگوں نے تو ہم نے درود پاک کی کثرت شروع کر دی. واہ، انہوں نے جب کلام سید صاحب پڑھا تھا حقیقت ہم بھی ان کو جانتے نہیں تھے اور انہوں نے مطلب ایسا پرفارم کیا تھا کہ شاید ایک وقت تک تو لوگ ان کو نابینا ہی جو ہے وہ اپنا سمجھتے رہے تھے. تو چلے جو ہے وہ سید صاحب سے بھی ہم نے کچھ چیزیں پوچھنی ہے جو لوگوں نے ہمیں میسیج کیا ہے. آپ نے سر ایسا شعر سنانا ہے جس میں پیاری پیاری لفظ یہ 2 دفعہ آتا ہو، یا آپ بلے نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر لیں. اسی طریقے سے آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس میں لفظ عطا آتا ہو. اس میں آپ نے جو مدنی فیس کا تذکرہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس مہینے 4 روزے رکھنے کی جو ہے وہ نیت ہے. اسی طرح لفظ عمل یہ 2 مرتبہ آتا ہو. اسی طرح عطار، لفظ عطار یہ بھی 2 مرتبہ آتا ہو. تو یہ 4 دو ہی ساری چل رہی ہیں، یہ 2 کی جو ہے وہ اپنا چل رہی ہے. اور ابھی جیسے آپ نے ماشاءاللہ جو ہے وہ درود پاک پڑھنے کے حوالے سے جو کہا کہ درود پاک پڑھنا جو ہے وہ چاہیے، تو ہمیں ایک میسیج آیا تھا کہ غلام محی الدین بھائی نے ایک سلسلے کے اندر درود پاک کی کچھ برکات بیان کی تھی. وہ کلپ چلانے کا ہمیں کہا تھا، الحمدللہ ہم نے وہ آپ کے لیے تیار کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے. علماء نے درود پاک کی جو برکات بیان کی، کیا بات ہے. فرمایا کہ پہلی برکت یہ ہے کہ اس کی ہر دعا قبول ہوگی. اللہ، یعنی جو مخصوص مقدار میں درود پاک روزانہ کی بنیاد پر پڑھے
کثرت سے پڑھے. کثرت کا ایک معنی علماء نے یہ بھی بیان فرمایا کہ 313 مرتبہ جو درود پاک پڑھ لے گا وہ بھی زیادہ درود پڑھنے والوں میں شامل ہے. پہلی برکت یہ ہے کہ اس کی دعا قبول ہوگی. دوسری برکت یہ ہے کہ جن گناہوں میں وہ پڑا ہوا ہے وہ گناہ اس سے چھوٹ جائیں گے. اللہ. تیسری برکت یہ ہے کہ اتنی بڑی برکت ہے, گناہ چھوٹ جائیں گے. تیسری برکت یہ ہے کہ نیکی کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے. واہ 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 واہ. چوتھی برکت یہ ہے کہ اس کے رزق میں برکت ڈال دی جائے, یعنی اس کی رزق میں برکت ہوگی. اور پانچویں برکت یہ ہے کہ اس کا دل خوش رہے گا. سبحان اللہ. یعنی درود پاک پڑھتا رہے گا, اس کا دل خوش رہے گا, غموں سے نجات پائے گا. کیا بات ہے. چھٹی برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی غیب سے اس کے لیے رزق کا سامان فرمائے. اللہ. ساتویں برکت یہ ہے کہ اگر وہ قرض دار ہے یعنی قرضوں تلے دبا ہے تو درود پاک کی برکت سے قرض اتر جائیں گے. کیا بات. آٹھویں برکت یہ ہے کہ موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب ہوگا. سبحان اللہ. نویں برکت یہ ہے کہ اس کی قبر میں اس کو عذاب نہیں ہوگا. واہ واہ. اور 10ویں برکت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے حضور کی شفاعت ملے گی. کیا بات ہے. سبحان درود والا بھیج کر دیکھو اپنے امتی کا دکھوں جو گرا تو درود پڑھو, حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑے بگڑے بنا دیتا ہے. یہ نام محمد وہ اپنے امتی کا ماشاء اللہ عز و جل. آپ نے یہ درود پاک پڑھنے کی برکات جو ہے وہ سنی, تو نیت کریں گے انشاءاللہ عز و جل کثرت سے درود پاک جو ہے وہ پڑھیں گے. اور ہمارے جو پروگرام میں لوگ مدنی فیس دیتے ہیں تو آپ چاہیں تو عام طور پر بندے کو بعض اوقات سستی اگر ہو بھی جاتی ہے تو آپ نیت آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ مثال کے طور پر اگر آپ عام طور پر 313 دفعہ پڑھنے کی آپ کی نیت ہوتی تو 1000 مرتبہ کا جو ہے وہ ہمیں لکھ کر سینڈ کر دیں. کچھ میسیجز جو آئے ہیں ہمارے مدنی چینل کے آفیشیل SMS نمبر پر پچھلی دفعہ, تو سید صاحب نے اشارہ کیا ہے, مجھے لگتا ہے فیس بک والوں پر بالکل میں کروں گا کہ آپ کیونکہ 2 ہفتوں سے فیس بک والوں کے کوئی میسیجز نہیں جو ہے وہ پڑھ رہا, تو بالکل آپ کو موقع دیا جائے گا اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. جی 2 میسیج ہیں فی الوقت. تو ایک ہے حافظ طلحہ نذیر کہہ رہے ہیں کہ 2000 مرتبہ درود پاک اور اس ہفتے کا رسالہ پڑھنے کی نیت ہے. کلام اسٹوڈیو ہے وہ یہ ہے جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں, یہ کلام سنا دیں. اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ ایک کلام سنا دیں. کل جمعے کے دن کھلے آنکھ صلی اللہ میں پہلا کلام پڑھا گیا تھا شروع میں, وہ سنا دیں. 12000 درود پاک کی نیت ہے. سبحان اللہ. کب پڑھا گیا تھا؟ کل جو کھلے آنکھ صلی اللہ. ٹھیک ہے, اس میں کر لیتے ہیں. بس ہو گئے آپ کا؟ اچھا میں بھی کچھ میسیج پڑھ دوں. ایک میسیج آیا تھا, سلسلہ روحانی علاج میں معدے کا علاج بتایا تھا. تو اب یہ انہوں نے میسیج کیا, میں نے میسیج آپ کا پڑھ کے سنا دیا, لیکن ہمیں آپ نے نہ کوئی ایپیسوڈ نمبر بتایا نہ کوئی ڈیٹ بتائی کہ فلاں تاریخ کو جو ہے وہ یہ سلسلہ روحانی علاج اس میں بیان کیا گیا ہے. اب ہم کیسے تلاش کریں؟ جو اس لیے فی الحال اگر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو آپ ابھی ہمیں میسیج کر دیں, اس کا ایپیسوڈ وغیرہ نمبر بیان کر دیں. انشاءاللہ آئندہ اس کو جو ہے وہ ہم تیار کر کے آپ کے لیے لے کر آئیں گے. ایک ہمیں میسیج آیا تھا کہ مفتی قاسم صاحب نے یہ بچوں کے ساتھ ایک پروگرام کیا تھا بقرہ عید پر, تو اس میں مفتی قاسم صاحب نے اپنے ایک بچپن کا ایک واقعہ بیان کیا تھا, اور وہ کیا بیان کیا تھا آئیے دیکھتے ہیں. مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ قربانی کے لیے جانور لینے گئے ہوں اور آپ کو کوئی جانور پسند آ گیا ہو اور اس کی قربانی کے وقت آپ کو افسوس بھی ہوا ہو؟ قربانی کے جانور تو خیر پسند آتا ہی ہے, جب خریدتے ہیں تو پسند بھی آتا ہے, اور اکثر و بیشتر جو بھی خریدا جاتا ہے وہ ذرا دیکھ بھال کے اچھے طریقے سے ہی لیا جاتا ہے, کیونکہ قربانی کے جانور کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اچھے سے اچھا لینا چاہیے. اچھے سے مراد یہ ہے کہ خوبصورت ہو, دکھنے کے اندر اچھا لگے, اور گوشت بھی بڑا اعلیٰ قسم کا ہو, اس طرح کا نا.
تو اب یہ ہے کہ اس کے ذبح کے اوپر افسوس ہے. ایک مرتبہ کا تو مجھے یاد ہے کہ ہم نے بکرا خریدا تھا، تو بکرے کو باندھا ہوا تھا، تو جیسے میں صحن کے اندر لیٹا ہوا تھا، بکرا سائڈ پہ باندھا ہوا تھا، تو بس ساری رات میں بکرے کو دیکھتا رہا، بکرا مجھے دیکھتا رہا. تو یوں جو ہے نا بکرے کے شوق کے اندر یار نیند ہی نہیں آئی کہ بھئی یہ ہمارا بکرا ہے تو اس کے ساتھ یہ. دوسرا کیا ہوتا تھا کہ میں باقاعدہ ایک پارک سے جا کے بکرے کے لیے جو نا چارہ کاٹ کے لایا کرتا تھا. گھاس واس جو ہے نا وہ ہم کاٹتے نہیں تھے، توڑتے تھے ہاتھوں سے. تو ایک پارک تھا، تو وہاں سے جو ہے وہ وہاں گھاس جو ہے نا کافی اگی ہوتی تھی. ایک ندی تھی بہتی تھی، ندی کے پاس گھاس ہوتی تھی، تو وہاں سے گھاس توڑ کے تو وہ لے کے آتے تھے. اور اس سے آگے کی ایک بات بتاؤں، اب وہ اتنی ساری جمع کر لی، گھر کیسے لے کے آئیں؟ ٹھیک ہے نا، ہمارے پاس کوئی شاپنگ بیگ ہوتا نہیں تھا. پھر ہم یہ کرتے تھے، ہم بہت سارے دوست ہوتے تھے، پھر ہم قمیض اتارتے تھے. ٹھیک ہے، قمیض اتار کے تو اس کا یہ جو بازو ہوتے تھے نا، اس کو گرا لگا لیتے تھے، اور جو اس کا گلا ہوتا تھا اس کو بھی گرا لگا لیتے تھے. تو یہ ہمارا تھیلا بن جاتا تھا. اس کے اندر ہم ڈالتے تھے گھاس، اور اس کو پکڑ کے ہم کندھے پہ ڈال کے پھر ہم نکل جاتے تھے. گھر آتے تھے تو بس وہی چارہ پھر جانور کھایا کرتے تھے. تو ایسا بھی ہوا کرتا تھا. بچے ہوتے مفتی صاحب سے کیا کچھ اگلوایا بچوں نے تو اگلوایا، لیکن مفتی صاحب نے بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ اپنا بچپن کا جو ہے وہ واقعہ، اور واقعی یہ اگر جو جانور بقرہ عید پہ بالخصوص جو ہے وہ آتے ہیں، اور اس وقت جو ظاہری بات ہے کہ اللہ کی راہ میں جانور جو ہے وہ ذبح کیا جاتا ہے، لیکن اس وقت بعض بچوں کی ویڈیوز، حتیٰ کہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے اپنے سلسلے میں حسن رضا کی ہی جو ہے وہ ایک ویڈیو دکھائی تھی کہ حسن رضا کس طریقے سے جو ہے وہ غالباً ان کا بکرا تھا یا دمبا تھا یا کیا تھا، بہرحال وہ بڑے مطلب جو ہے وہ رو رہے تھے. خود میں نے اپنے بچے کی بھی جو ہے وہ 2 سال پہلے دکھائی تھی. وہ جب اس کو قربانی کے لیے اس نے دیکھا تو وہ واقعی وہ بھی رو رہا تھا. پھر کچھ ہم نے نیٹ سے 1-2 اور ویڈیوز بھی آپ کو جو ہے وہ دکھائی تھی. چلیں بہرحال آپ نے مفتی صاحب کا جو ہے وہ یہ واقعہ آپ نے بھی جو ہے وہ سن لیا. سید صاحب آپ نے اچھا ایک میسج ہمیں آیا، کیا رمضان المبارک میں ہمارا یہ پروگرام ہوگا؟ کچھ عرصہ پہلے تو ہم نے جو ہمارا رمضان ٹرانسمیشن پر مدنی مشورہ ہوا تھا اس میں بہرحال جو ہے وہ یہی ہوا تھا کہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ رمضان میں نہیں ہوگا، اور میں نے اناؤنسمنٹ بھی کر دی تھی. بعد میں پھر ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے جو ہے وہ فرمایا کہ ہماری رمضان کی جو سلاٹ جو بنی ہے اس میں یوں سمجھے ہفتے کا ہی دن ہے، لیکن دوپہر کو، پہلے ہمارا یہ سلسلہ دوپہر 2 بجے ہوا کرتا تھا، اب یہ دوپہر 12 بجے جو ہے وہ ہوگا. ہفتے کا دن تو برقرار ہے لیکن اس کی ٹائمنگ جو ہے بہرحال چینج ہوگی. تو سلسلے کو جو ہے وہ آگے لے کر چلتے ہیں. اور سید صاحب آپ نے کچھ اشعار سنانے ہیں تو اگر آپ سنائیں گے انشاءاللہ، بالکل سنائیں گے، وقت مناسب پر سنائیں گے. قرآن درسی بھی ہونی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ ہمیں ایک میسج آیا تھا جو ہمارا آپ کا مدنی چینل کے واٹس ایپ گروپ سے، ان کی ڈی پی کے لیے جو اس پہ لگانے کے لیے، تو واقعی وہ ایک عرصہ ہو گیا، حتیٰ کہ مطلب یوں سمجھے کہ اب کام کا لوڈ ہے، یہ سستی ہی جو ہے وہ اپنا اس کو کہی جا سکتی ہے سید صاحب، کہ ابھی تک اس پر جو ہے نا وہ ہم نے وہ بہت ہی پرانی غالباً شاید ٹیلی تھون کی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے. تو میں انشاءاللہ عرض کروں گا ہمارے اسلامی بھائی سے کہ اس کو جو ہے وہ ایک نئی جو ہے وہ ڈی پی وہاں بھی چینج کر دیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کچھ ڈی پیز وغیرہ جو ہے وہ سینڈ کی جائیں دعوت اسلامی کی. تو میں نے یہی عرض کی تھی کہ آپ ہمیں مشورہ دیں کہ کس طرح کی جو ہے وہ ہونی چاہیے، تو ہم اس طرح کی کوئی 1-2 تیار کر کے انشاءاللہ عز و جل گروپ میں جو ہے وہ سینڈ کریں گے. سلسلے کو جو ہے وہ آگے لے کر چلتے ہیں. ہمیں ایک میسج آیا تھا کہ ایک عبدالحبیب بھائی اور نگران شورا ایک مسجد میں جو ہے وہ گئے تھے، اور غالباً چیچنیا وغیرہ کی وہ مسجد تھی، وہاں پر وہ مسجد جو ہے نا وہ بغیر دیوار کے بنائی گئی تھی. تو کہا تھا کہ اس کا کلپ آپ کو جو ہے وہ دکھایا جائے، وہ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ اس وقت ہم چیچنیا میں موجود ہیں اور یہاں کی مساجد دیکھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ ایک ایسی مسجد جس میں دیوار ہی نہیں ہے. جی ہاں، اس مسجد کو مشہوری کا عالم یہ ہے کہ اس میں کوئی دیوار نہیں ہے، اور اس مسجد کے چاروں طرف شیشے ہیں، اور کمال مسجد ہے، کمال، یعنی بندہ دیکھے تو حیران ہو جائے. اور اس مسجد کو جب باہر سے دیکھتے ہیں تو اس کی خوبصورتی اور ہے.
اندر سے بھی ہم آئے ہیں، چونکہ عصر کے بعد کا وقت ہے، تھوڑا سا آپ کو ڈارک فیل ہو رہا ہوگا چونکہ لائٹیں بھی نہیں جل رہی ہیں، لیکن اس مسجد کی سبحان اللہ، اور اب اس مسجد میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جلوہ فرمائیں، سبحان اللہ، الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، نگران شورا حاضری دے رہے ہیں۔ اور نارملی یہاں کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں طرف جو منہ مبارک ہوتے ہیں اس میں نبی پاک کی زلف مبارک کے بال ہوتے ہیں، اور جو بائیں طرف منہ مبارک ہوتے ہیں وہ نبی پاک کی داڑھی مبارک کے بال ہوتے ہیں۔ اب تک تو 2 مسجدوں میں ہم نے یہی دیکھا ہے، تیسری مسجد ہے، اور ہر مسجد میں ہی انداز ہے۔ اور یہ ویسے منہ مبارک شریف رکھنے والوں کا بھی ایک تربیت ہو سکتی ہے کہ دیکھیں کیا شاندار انداز میں یہ نظام بناتے ہیں۔ یہ پورا ایک خوبصورت سا پلر ہوتا ہے اور اس کے اندر یہ شان و شوکت کے ساتھ منہ مبارک جلوہ فرما ہے۔ اور بالکل اسی طرح یہاں بکرے کی خال یا اس طرح کی خال ہوتی ہے امام صاحب کے لیے جو نماز کے لیے، اور پھر یہ ایک دوسری منہ مبارک شریف۔ اور رات کو جب ہم یہاں سے گزرے تھے تو اس مسجد کی جو لائٹنگ ہے ہر تھوڑی دیر بعد کلر چینج ہو جاتا ہے، باہر سے جو اس کا منظر ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ اللہ پاک ان مساجد بنانے والے عاشقان رسول کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی تربتوں کو بھی روشن کرے۔ ایمان کو تازگی ملتی ہے کہ اتنی خوبصورت عالی شان اور عظیم الشان مساجد بنائی گئی ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سلسلے کو آگے لے کر جو ہے وہ چلتے ہیں، اور اب آپ کو جو کلپ ہم دکھانے کے لیے جو جا رہے ہیں وہ ذہنی آزمائش کا فائنل جو تھا اس کے جو آخری لمحات تھے۔ ہمیں یہ میسیج آیا تھا، ظاہری بات ہے وہ پنجاب میں سے کہیں سے ہوگا وہ، لیکن نہیں ہم دیکھ پائے اور ریپیٹ میں بھی وہ نہیں دیکھ پائے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ سلسلہ جو آپ کا مدنی چینل ہے اس کی برکت سے یہ ہے کہ ہم وہ حصہ جو ہے وہ دیکھ لیں، اور یوں آپ سمجھے کہ کچھ نہ کچھ چیزیں تو اس کے اندر جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں، کلام بھی اس میں دکھا دیا جاتا ہے، اس میں جو بنائے ہوئے خاکے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ آخری جو سیگمنٹ ہے اس کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے، تو اس کس طرح ملتان کی ٹیم جو ہے وہ جیتی تھی یہ کلپ دیکھنا چاہتے تھے، آئیے دیکھتے ہیں۔ نظر، ہائے ہائے، لفظ نظر ہی سنا ہے اور بیل بجاتی ہے۔ نظر لگنے کے متعلق حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے تھے؟ جواب دیجیے۔ حضرت ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نظر لگنے کی صورت میں دم کروانے کا حکم دیا کرتے تھے۔ جواب بالکل درست دے دیا۔ کیا بات ہے ملتان والوں کی۔ جناب اب شیر کی باری ہے۔ اے آئے ہائے، صرف اے سنتے ہو۔ ملتان والوں نے بیل بجا دی ہے، ایک ہی ورڈ سنا ہے۔ یہ شعر کیسے مکمل کرتے ہیں، یہ سوال کیسے پہچانتے ہیں، کتنا یاد کیا ہوا ہے؟ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ بہت پیارا شعر ہے ماشاءاللہ، لیکن یہ شعر میرے پاس لکھا ہوا نہیں ہے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ جناب ادھر بھی 2 نمبر مائنس ہوں گے۔ جوش چاہیے مگر ساتھ ہوش بھی چاہیے۔ ناظرین مقابلہ بہت کروشل ہو چکا ہے، میں بلکہ اچھا ہے میں دہرا دوں، مجھے اس طرح کے کچھ میسیجز آئے کہ ہمارے کسی اسلامی بھائی نے بتایا کہ ان کے بچے کی طبیعت جو ہے وہ بہت دیر تک ڈسٹرب رہی جب وہ مقابلہ دیکھ رہے تھے۔ تو اگر واقعی آپ کے بچوں میں یا فیملی میں کوئی ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ اٹیچڈ ہیں، بہت زیادہ سینسٹیو ہیں، بعض اوقات کسی ٹیم کے ساتھ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں کہ ہماری ٹیم پیچھے نہ رہ جائے، کیونکہ اب 3-4 سوال میں فیصلہ ہو جائے گا، تو میں چاہتا ہوں اگر ایسا معاملہ ہے، یہ بچہ تو ایک بچہ تو ادھر ہی بیٹھا ہے بھائی، اس کو تو کہیں لے جاؤ، یہی بیمار ہو گئے تھے نا صوبان بھائی کے بیٹے، اللہ پاک ان کو شفا دے، صحت والی زندگی دے، اب ان کی ٹیم ہار گئی تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی، تو بھائی آپ تھوڑی دیر کے لیے ٹی وی بند کر دیں جن کو ایسا پرابلم ہے، کیونکہ اب 2-4 سوال میں ہی معاملہ ادھر سے ادھر ہو جائے گا، تو دل پہ اتنا نہ لیا کرو یار، ٹھیک ہے ہم نے مقابلہ جیتنے ہارنے کے لیے نہیں کر رہے، ہم آپ تک علم دین پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو میرے پاس اب 2 سوال ہیں اور 2 اشعار ہیں، اٹ مینز آئی ہیو 8 نمبرز، میرے پاس 8 نمبر ہیں اور دونوں ٹیموں میں صرف 2 نمبر کا فرق ہے، مقابلہ کدھر بھی جا سکتا ہے۔ اب میں سوال کروں گا، کیا، اب لفظ کیا کے بعد یہ کیسے پہچانیں گے سوال کیا ہے؟ سوال کیا ہے، کیا سے بتائیے۔ جناب کیا حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، حیات ہیں؟ جواب بتائیں۔ جی ہاں وہ حیات ہیں۔ بالکل صحیح جواب آپ نے دیا ہے، لیکن یہ سوال میرے پاس نہیں تھا۔ سوال یہ ہے کیا ضروریات زندگی کو طلب کرنا
دنیا کی محبت کہلاتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں تمہارا ضروریات زندگی کو طلب کرنا دنیا کی محبت نہیں ہے. جناب پھر 2 نمبر مائنس ہو گئے ہیں, 4 نمبر کا ڈیفرنس ہو گیا ہے. اب شعر کی باری ہے. ارے بھائی چلو آپ سنا دو, آپ شعر آپ بھی سنا دو, اینج تو نہ کرو, سانو پڑھو تو دو پہلے, ٹھیک ہے. اب میں دوسری لائن پڑھ رہا ہوں, ٹھیک ہے. خاک, صرف ایک لفظ خاک سنا ہے اور سرگودا ملتان والوں نے بیل بجا دی ہے. دھو چکا ظلمت دل بوسائے سنگ اسود خاک بوسی ہے مدینہ کا بھی رتبہ دیکھو. خاک بوسی ہے مدینہ کا بھی رتبہ دیکھو. جناب درست دے دیا. اللہ اللہ, کمال کر دیا جناب. اب سوال کی باری ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر بیل بجا دی, صرف نبی پاک کا نام سنا ہے سرگودا والوں نے. یاد رہے ناظرین, اب تک سرگودا والے تو ذہنی آزمائش کا فائنل جیت چکے ہیں, مگر ملتان کی ٹیم آج تک فائنل نہیں جیتی ہے. کیا تاریخ نئی رقم ہونے جا رہی ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صرف سنا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے کتنے ہیں؟ نہیں جناب, سوال یہ نہیں تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سادگی کیسی تھی, یہ سوال تھا. اب آخری سوال ہے, وہ شعر ہے. پہلی لائن پڑھ رہا ہوں. بے نیازی, لفظ بے نیازی پر بیل بجائی ہے سرگودا والوں نے. بے نیازی سے وہاں کعب تھی پائی طاعت, جوش رحمت پہ یہاں ناز گناہ کا دیکھو. جوش رحمت پہ یہاں ناز گناہ کا دیکھو. جواب درست دے دیا ہے, مگر سوال پورے ہو گئے اور آج ذہنی آزمائش سیزن 14 کا فائنل ملتان والے جیت گئے ہیں. اذکر اللہ, اللہ اللہ اللہ. جی سید صاحب, یہ سرگودا کی ٹیم میں ایک اسلامی بھائی تھے. جب یہ لوگ یہاں آئے ہوئے تھے, ظاہری بات ہے کہ ان کے جب پروگرام ہوتا تھا اور اس کے بعد آف ڈیز آتے تھے تو یہ لوگ فیضان مدینہ میں تیاری وغیرہ کرتے تھے. اچھا, مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کسی ٹیم کے اسلامی بھائی ہیں. عام طور پر پنجاب وغیرہ یا دیگر جگہوں سے اسلامی بھائی آئے ہوئے ہوتے, تو ایک اس میں سے اسلامی بھائی جو سب سے کونے میں جو ہے وہ اپنا بیٹھے ہوئے تھے. تو ظہر کی نماز ہم نے ساتھ جو ہے وہ اپنا ادا کی. تو نماز وغیرہ کے بعد جب میں جانے لگا تو وہ میرے کو نا بڑا تھوڑا اس طرح سے دیکھ رہے تھے کہ وہ پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے. مجھے کہا آپ وہ ہمارا مدنی چینل؟ میں نے کہا نہیں. بول رہے ہیں جو تمہارا مدنی چینل جو ہے وہ نہیں. بول رہے ہیں ہم سب کا مدنی چینل. میں نے کہا نہیں. میں نے کہا صحیح بتاؤ گے تو ہی میں آپ کو جو ہے وہ بتاؤں گا. تو بہرحال میں اس وقت یہ آدھا بول کے جو ہے وہ نکل گیا نا. تو کل میں پھر جو ہے وہ ظاہری بات ظہر کی نماز یہ فیضان مدینہ میں, تو وہ دوبارہ وہ غالباً شاید انتظار ہی کر رہے تھے کیا, وہ آ گئے اور انہوں نے میرے کو جو ہے وہ اپنا بولا آپ کا مدنی چینل. میں نے کہا ہاں اب آپ جو ہے وہ صحیح پہنچے. تو بیچارے کو یہ دیکھ کر مجھے یاد آ گیا یہ لوگ ہار گئے تھے. تو اس طریقے سے ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ اپنا معاملہ رہا تھا. چلیں جی سلسلے کو جو ہے وہ آگے لے کر چلتے ہیں. آپ کے میسیجز بھی میں ایک آدھ دو جو ہے وہ اپنا پڑھ دوں. ایک میسیج یہ تھا کہ سامان بخشش بیاد پاک اور دیوان سالک پر یہ پہلے بھی آپ نے میسیج کیا تھا اور پروگرام ہونا چاہیے, تو آپ نے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا. حالانکہ میں نے آپ کا میسیج پڑھ دیا تھا اور میں نے کہا تھا انشاءاللہ عز و جل جس طرح عبدالحبیب بھائی نے وہ جو کون سی ریکارڈنگ کروائی تھی اور اس پر پورا پروگرام کیا تھا وہ نغمات رضا پر, تو یہ بھی پہلے بھی شاید میں نے آپ کو یاد ہے اس طرح کا یہ میسیج. تو دوبارہ سید صاحب کو عرض کر دیتے ہیں, جب موقع ملے گا عبدالحبیب بھائی سے یہ عرض کریں گے. تو اس میں آگے لکھا تھا کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ زندگی میں یہ پروگرام دیکھ رہے. اللہ تعالیٰ آپ کو طویل لمبی عمر جو ہے وہ اپنا عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل. رکن شورا تک یہ پیغام اللہ نے چاہا تو یہ جب پہنچائیں گے. اسی طریقے سے ایک میسیج ساتھ میں یہ تھا کہ آپ سے شکایت ہے, 4 ہفتوں پہلے ہم نے 7 میسیج ایک ساتھ کیے تھے لیکن آج تک ایک میسیج بھی نہیں پڑا. تو جب آپ نے اس طرح کی شکایت کرنی تھی تو ساتھ میں وہ جو 7 میسیج کیے تھے اس میں سے ایک آدھ کوئی میسیج لکھ دیتے تاکہ کم از کم ہمیں یہ تو پتہ چل جاتا کہ یہ جو ہے وہ میسیج تھا. ممکن ہے کہ ہم نے آپ کا میسیج پڑھا ہو, ایک بات. دوسری بات, بعض اوقات ایسے میسیجز ہوتے ہیں کہ جس کو ہم آن ایئر جو ہے وہ نہیں پڑھ پاتے. ظاہری بات ہماری مدنی چینل کی اپنی پالیسیز وغیرہ ہیں, تو آپ نے 7 میسیج کیے تھے. اچھا 7
کیا ایک ہی میسیج کو 7 دفعہ کیا تھا؟ تو یہ مختلف صورتیں ہیں. تو ساتھ میں کبھی بھی آپ کو اگر شکایت ہو تو جب ہم آپ کی شکایت پڑھ رہے ہوں تو ساتھ میں نیچے وہ میسیج جو وجہ ہے وہ بھی آپ لکھ دیا کریں تاکہ ہم اس کو بھی جو ہے وہ اپنا شامل سلسلہ. تو اگر یہ لکھ دیں کہ بھائی میں نے 6 میسیج کر دیے، 7واں میسیج میں یہ لکھ دیں کہ اگر آپ نے یہ میسیج نہیں پڑھا تو ہم 8واں میسیج بھی کریں گے. اچھا، اس طریقے سے جو ہے وہ اپنا ہوگا. چلیں جی، سلسلے کو جو ہے وہ آگے لے کر چلتے ہیں. ابھی آپ نے یہ کلپ دیکھا، ابھی ہم آپ کو ایک نگران شورا کا، اور یہ ہمیں یوں سمجھیں کہ کسی نے میسیج کیا تھا اور انہوں نے باقاعدہ لنک شیئر کیا تھا کہ یہ والا نگران شورا کا کلپ آپ نے اپنے سلسلے میں جو ہے وہ چلانا ہے، اور یہ کافی یوں سمجھیں کہ دنوں سے جو ہے وہ اپنا کافی ہفتوں سے پینڈنگ تھا. نگران شورا نے ایک گفتگو کی اور یا ان دنوں میں جو ہے وہ شادی بیاہ میں جو ناچنے والی لڑکیوں کے حوالے سے نگران شورا نے ان کے گھر والوں کو جو میسیج جو ہے وہ دیا ہے. کیا میسیج تھا، آئیے سنتے ہیں. دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ماں بہنیں اب ناچ رہی ہیں. اسلامی بہنوں ابھی وقت ہے، آپ بھی پردہ کر لو. اسلامی بہنوں، یہ بے پردگی، یہ بے شرمی، یہ بے حیائی، یہ اجنبی مردوں کے ساتھ گھلنا ملنا، آنا جانا، ناجائز فیشن کرنا، اپنے جسم کی نمائشیں کرنا، یہ ہرگز درست نہیں. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. کیوں دعوتوں میں، شادیوں میں اور پارٹیوں میں جا کر نوجوان مردوں میں اور اجنبی مردوں میں اور اجنبی لوگوں میں جا کر گھل مل جاتی ہو؟ بھائی کیسے ہیں آپ، بھائی جان کیسے ہیں؟ یہ بھائی نہیں ہے، یہ اجنبی مرد ہے. کیوں نہیں سمجھتی ہو آپ؟ اس کی گندی نظروں کو دیکھتی نہیں ہو؟ اب وہ وقت آ گیا بدقسمتی کے ساتھ کہ یہ ہمارے گھر کی لڑکیاں، عورتیں، بھابیاں، بہنیں، پھر ان کی سہیلیاں، ان کی دوست، یہ سب آتی ہیں ناچتی ہیں. باقاعدہ دعوت ہوتی ہے اور شریف کہلانے والے لوگ، معذرت ویری سوری ٹو سے، ہاتھ جڑے ہوئے میرے، برا لگے تو آدھی روٹی کم کھا لینا، مگر میں سوسائٹی کو اس گندگی سے صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ہماری بیٹیاں تو نہیں ہیں بھائی، کب تک بچ جائیں گی؟ اگر محلے میں آگ لگ گئی ہے، نہیں بجھاؤ گے تو یہ آگ تمہارے گھر میں آئے گی نہیں آئے گی. تو یہ لڑکیاں ناچ رہی ہیں اور یہ لڑکیاں لڑکیاں ناچ. ارے بھائی، جو تم 2 گھنٹہ بیٹھ کر جو کرسی پر تماشے دیکھ رہے تھے، تالیاں بجا رہے تھے، وہ باپ کورونی مار کر کہہ رہا تھا دیکھو میری بیٹی کتنا اچھا ناچ رہی ہے. میں تو ان کو بولا گیا یار اللہ کی پناہ، کبھی دیکھو کب لڑکیاں دلہن ناچنا شروع کر. بتا دلہن ناچنا شروع ہو گئی ہے، دلہن ناچ رہی ہے، دولہا ناچ رہا، سارے نچڑے ہو گئے، مگر سارے عزت دار ہو گیا، بولنا کچھ بھی نہیں. all are respectables. یہ ناچ رہے ہیں، اللہ کی کھل کے نافرمانی کر رہے ہیں. اور یہ جو بیٹھے ہوئے نا کرسیاں لگا کر چاروں طرف، پھر باہر نکل کے بولتا رہے کیا یار، کیا ماحول خراب ہو گیا ہے، کیا لڑکیاں ناچ رہی ہیں، کوئی شرم نہیں آتی. آپ 2 گھنٹے بیٹھ کر بڑی حیا اور شرم کا مظاہرہ کر رہے تھے. بھائی آپ کو کس نے کہا تھا وہاں بیٹھ کر دیکھو یہ سارا ناچ گانا؟ کیا کرے، گھر میں سے زیادہ گندا منظر ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ ماں بہنوں کے ساتھ. وہ قوم کل تک جو کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ، سینما دیکھتی آج وہ ہمشیروں کے ساتھ. اور ہمارے گھر کے بڑے روک نہیں رہے. غزل نائٹ، وہ 4 تو یہ نائٹیں منا رہے ہیں، وہ بچیاں نچوانے کے لیے 2 مہینے کا کورس الگ چل رہا ہے. یعنی کہتے شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اور یہ سرپرستی کون کر رہا ہے؟ بڑے کر رہے ہیں. پیسے کون دے رہا ہے؟ یہ سب فری میں ہوتا ہے، یہ فلور کا فری میں لگتا ہے، یہ 2 مہینے تک کورس کا فری میں ہو رہا ہوتا ہے. ان کے پیمنٹ کون کر رہا ہوتا ہے؟ گھر کے بڑے کر رہے ہوتے ہیں. بھیج رہے ہیں، کرو، کلچر ہے، سب چلتا ہے، معاشرے کے ساتھ چلنا ہے، زمانے کے ساتھ چلنا ہے، دنیا کے ساتھ چلنا ہے. یہ جہنم کی طرف دوڑے گا تو کیا اس کے ساتھ دوڑیں گے؟ بھائی نہیں، ہمیں جہنم کی طرف نہیں، ہمیں تو مدینے کی طرف جانا ہے، اور مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں چپ کر جنت میں جانا ہے. جی مدری چینل کے ناظرین، آپ نے یہ کلپ جو ہے وہ دیکھا، کیسا جھنجھوڑنے والا جو ہے وہ کلپ ہے. اور اب یہ دیکھیں کہ جنہوں نے ہمیں یہ میسیج کیا، اب ظاہری بات ہے کہ انہوں نے کہیں سے تلاش کیا ہوگا یا ان کے ذہن میں آیا ہوگا پہلے سے، تو انہوں نے ہمیں میسیج کیا اور ہم نے سلسلے میں چلایا. اس وقت پتہ نہیں کتنے لوگوں نے جو ہے وہ دیکھا ہوگا، انشاءاللہ یہ گروپس میں بھی جو ہے وہ سینڈ کیا جائے گا.
تو جنہوں نے میسیج کیا اللہ نے چاہا تو اس کا ثواب جو ہے وہ اپنا ان کو جو ہے وہ پہنچے گا. تو سید صاحب آپ نے اگر کچھ اشعار سنانے کا میرے کو لگ رہا ہے موڈ آپ کا بن رہا ہے, اور فیس بک والوں کو یاد رکھنا ورنہ میسیج آ جائے گا. نہیں یاد ہے مجھے, یاد ہے آپ کو, ٹھیک ہے سنائیں. اچھا, عمل 2 مرتبہ ہو. جی جی, عمل. تو امیر رسول بہت پیاری دعوت دے رہے ہیں, اس دعوت پہ تمام عاشقان رسول قبول کرے اس دعوت کو. یہ اگر آپ وہ والا پڑھنے جا رہے ہیں عمل کا ہو جذبہ, نہیں اچھا, دعوت امیر رسول کی طرف سے. اچھا اچھا, فرماتے ہیں بے عمل بعمل بن گئے خاص کر, بے عمل بعمل بن گئے خاص کر, آپ بھی دیکھ لیں قافلے میں چلو, آپ بھی دیکھ لیں قافلے میں چلو, قافلے میں چلو. عطار 2 مرتبہ آتا ہوں. ان کا آ گیا حشر میں جدھر جاتا, شور تھا یہ ہر جانب, حشر میں جدھر جاتا. پیاری پیاری 2 مرتبہ. جی جی. میں قربان کیا پیاری پیاری نسبت, میں قربان کیا پیاری پیاری نسبت, یعنی خدا وہ خدائے محمد, یعنی خدا وہ خدائے محمد, زہی عزتوں طلائے محمد. اور عطار, ہاں وہ آپ بھلے مطلب اپنے حساب سے پڑھتے جائیں, بھلے لوگوں کا مطلوبہ شعر ہو یا نہ ہو, جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے آپ جو ہے وہ پڑھے جا رہے ہیں. یہ ذہنی آزمائش ہوتا تو عبدالحبیب بھائی یہ آپ کا شعر پڑھنے کے بعد بولتے کہ میرے پاس جو لکھا ہوا ہے یہ وہ شعر نہیں ہے, تو آپ کے 2 نمبر کاٹ لیے جاتے. لیکن آپ کو تو اس کا نمبر, میں نے بیل بھی تو نہیں بجائی نا حضرت, میں نے بیل, لیکن بیل تو اس وقت بجائیں گے نا جب آپ کے مقابلے میں کوئی ہوگا. یہاں تو آپ ہی اکیلے چلے سنا دیں. پھنسا جاتا ہے دنیا کی محبت میں, دل عطار کرو عطار سے یہ دور آفت, یا رسول اللہ کرو عطار سے یہ دور آفت, یا رسول اللہ عطا کر دو مدینے کی اجازت, یا رسول اللہ. ماشاءاللہ سید صاحب آپ نے اشعار سنا دیے, اور ایک آدھ میسیج یہ ہو سکتا ہے بعضوں کا بھی ہو کہ بعضوں کے پیپرز جو ہے نا وہ نیکسٹ ویک سے جو ہے وہ شروع ہو رہے ہیں, تو وہ دعا کا کہہ رہے ہیں. تو انشاءاللہ سید صاحب دعا تو کر دیں گے, لیکن آپ نے دوا بھی کرنی ہے, مطلب آپ نے تیاری بھی ساتھ میں جو ہے وہ رکھنی ہے. اور اب ہم چل رہے ہیں ایک کلپ کی طرف, اور وہ ہمارے جو رکن شورا اسد مدنی ہے انہوں نے رائے خدا میں مال خرچ کیجئے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, یہ ویسے بھی الحمدللہ ذہن بعضوں کا ہوتا ہے نفلی صدقہ وغیرہ جو ہے وہ کرنے کا, لیکن میں یوں سمجھے کہ یہ کلپ میں نے جو ہے وہ اپنا جب دیکھا تو جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک
نیت کا ابھار جو ہے وہ اپنا آیا کہ یار واقعی مطلب جو ہے وہ بندے کو جذبہ بیدار ہو گیا. ہاں بالکل جو ہے وہ ہوا. آپ جو ہے وہ یہ کلپ آپ دیکھیں اور کس طریقے سے انہوں نے مطلب جو ہے وہ ایک روایت بیان کر کے کس طریقے سے جو ہے وہ سمجھایا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. اللہ کی راہ میں دو، اللہ تمہیں دے گا. تم اللہ کی راہ میں دینے سے رکو گے نا تو تمہاری طرف آنے والا روک دیا جائے گا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ روزانہ آسمان سے 2 فرشتے اترتے. ایک فرشتہ اللہ تعالی جل جلالہ کے جناب میں عرض کرتا ہے اللہم اعطی منفقا خلافا، میرے مولا جو تیری راہ میں دیتا ہے نا تو اسے اور عطا کر. یا اللہ جو تیری راہ میں دینے والے ہیں تو انہیں اور نواز. اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم ممسکا تلافا او کما قال، اے اللہ جو تیری راہ میں دینے سے رکتا ہے نا اور تیری راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہاتھ آگے نہیں بڑھاتا، میرے مولا تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں تو اس کی طرف آنے والا روک دے. اب بندے کی مرضی ہے پہلے فرشتے کی دعا سے حصہ لے لے یا دوسرے فرشتے کے کہے ہوئے کلمات کی طرف بڑھ جائے. اللہ کی راہ میں دو اور اپنا نظام سیدھا کرو. اللہ کی راہ میں دینے سے رکو اور تمہاری طرف آنے والا روک دیا جائے. بندے کی مرضی ہے پہلی راہ کی طرف بڑھے یا دوسری راہ کی طرف بڑھے. اگر آپ غور کریں گے نا ہم جتنے بھی یہاں اس وقت موجود ہیں، میرے پاس جو کچھ ہے کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا عطا کردہ ہے. چاہے آپ میں سے کسی کے پاس کچھ ہے، مدنی چینل کے ناظرین میں سے کسی کے پاس کچھ ہے، کس کا دیا ہوا ہے؟ یہ سب اللہ کی عطا ہے. اپنا کوئی کمال نہیں ہے. بعض اوقات بندہ کہہ رہا ہوتا ہے یار میں نے بڑی محنت سے پیسہ کمایا. جب بڑی محنت سے پیسہ میں نے کمایا، یہ جملہ تو میری زبان پر آتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ رقم، یہ دولت، یہ مال، یہ سرمایہ یہ محنت کی وجہ سے نہیں ملتا. اگر محنت کی وجہ سے ملتا ہوتا نا تو ہم سب میں سب سے زیادہ امیر مزدور کو ہونا چاہیے. جتنی محنت مزدور کرتا ہے نا کوئی اور آدمی اتنی محنت نہیں کرتا. یہ کتنی اینٹیں اپنے کندھے پر اٹھا کے ایک منظر سے دوسری منظر پہ چڑھ رہا ہوتا ہے. یہ سیمنٹ کے 2 توڑے اپنے کندھے پہ رکھ کے اوپر جا رہا ہوتا ہے. سردی ہے، گرمی ہے، آندھی ہے، طوفان ہے، بارش ہے، جیسا بھی موسم کیوں نہ ہو یہ اپنے کام میں لگا ہوتا ہے. لیکن ہم میں سب سے زیادہ امیر یہ محنت کرنے والا مزدور نہیں ہے. جو سب سے زیادہ امیر نظر آئے گا نا اس کی کیفیت پتہ ہے کیا ہے؟ سردی ہے، یہ ہیٹر والے دفتر میں موجود ہے، اس کی گاڑی میں ہیٹر لگا ہوا ہے، اس کے مکان میں ہیٹر ہے. یہ نہانے کے لیے جائے گا، وضو کرنے کے لیے جائے گا، گرم پانی اس کو میسر آئے گا. یہ گرمی آئے گی اے سی والے دفتر میں بیٹھے گا، اے سی والی گاڑی میں سفر کرے گا. کوئی اس انداز کی محنت نہیں ہے. بعض اوقات بندہ کہتا ہے یار میں نے محنت نہیں کی، دماغ تو استعمال کیا نا. تو یہ دماغ، یہ عقل، یہ شعور یہ بھی کس کا عطا کردہ ہے؟ اللہ کا عطا کردہ ہے. تو اپنا کوئی کمال نہیں. یہ جتنا کچھ بھی ملا نا اور جس کو جس قدر عطا کیا گیا یہ صرف اللہ کی عطا ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں. جس رب نے مجھے دیا نا وہی رب دینے کی توفیق بھی وہی عطا کرتا ہے. میں نے مسجد میں دیا، میں نے دینی اداروں کو دیا، میں نے کسی اور نئے کام میں معاونت کے لیے اپنا پیسہ خرچ کیا، میں نے کسی دینی طالب علم جامعۃ المدینہ، مدارس المدینہ الحمدللہ اس وقت دنیا بھر میں کئی ایک ممالک میں قائم ہو چکے ہیں نا، میں نے کسی بھی انداز میں معاونت کی، یہ دیا نا تو اس دینے کی توفیق بھی اللہ نے دی. حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت بارگاہ رسالت ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسماء انفقی ولا تحسی فیحسی اللہ علیک. اسماء اللہ کی راہ میں دیا کرو. اور یہ کہنے کے بعد میرے آقا پتہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں اسماء جب اللہ کی راہ میں دینے کا وقت آئے نا تو پھر گن گن کر حساب لگا لگا کے نہ دیا کرو. تم بغیر حساب کے اللہ کی راہ میں دو، تمہارا رب بھی تمہیں بغیر حساب کے عطا فرمائے گا. تو کیوں نہ اللہ کی راہ میں دینے کا معمول بنا ہے. ماشاءاللہ کیا کہتے ہیں سید صاحب، کیسا بہترین کلپ. میں آپ کو صحیح عرض کروں کہ یہ سلسلہ تو ہم کر رہے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ خود ہمیں ہر وقت، ہم بھی ظاہری بات ہے مدنی چینل تو نہیں دیکھ رہے ہوتے نا 24 گھنٹے، لیکن ان کلپس کی جو لوگ ہمیں میسج کرتے ہیں، ہم تیار کرتے ہیں، خود ذاتی طور پر ہمیں الحمدللہ عز و جل بہت فائدہ جو ہے وہ ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ کتنی پیاری باتیں رکن شورا نے بتائی. یہ 2 فرشتوں کا جو واقعہ بیان کیا کہ اللہ کی راہ میں جو دیتا ہے تو پہلا فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے اور جو ہاتھ روکتا ہے اس کے لیے بھی ہے. تو اب ہماری اپنی مرضی کہ ہم کس میں سے حصہ لیں. اور الحمدللہ ابھی تو رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے.
دعوت اسلامی کے اخراجات کس کے سامنے نہیں ہیں، دعوت اسلامی کہاں کہاں کس کی شعبے میں کیا کچھ کام نہیں کر رہی ہے، یہ دعوت اسلامی کھلی کتاب ہے۔ تو اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ بھی خوب تعاون کیجیے، رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری میں مدنی احتیاط دیں، اور رمضان میں بھی دل کھول کے اپنی زکوٰۃ، فطرات، صدقات جو ہیں یہ دعوت اسلامی کو دیجیے، دینا چاہیے۔ ماشاء اللہ عز و جل سلسلے کو جو ہے وہ آگے لے کر چلتے ہیں۔ ایک وقار بھائی کا ایک اسٹوڈیو کلام جو ہے وہ ہمیں میسج آیا تھا، ہم نے آپ کے لیے جو ہے وہ تیار کیا ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں، ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا، جس کی رحمت سے تقدیر انسان کھلے، اس کی جانب ہی دروازۂ جان کھلے، جس کے رحمت سے تقدیر انسان کھلے، اس کی جانب ہی دروازۂ جان کھلے، جان عمر رواں لے کے جاتی کہاں، جان عمر رواں لے کے جاتی کہاں، خیر سے مجھ کو خیر البشر مل گیا، مفلس زندگی۔ ماشاء اللہ عز و جل، اب چونکہ سلسلے کا وقت بالکل کم رہ گیا ہے تو جلدی سے ایک دو اگر کلام شامل کر لیے جائیں۔ ایک تو یہ شاہزیب بھائی ہیں غالباً، انہوں نے ذہنی آزمائش میں ایک کلام جو ہے وہ پڑھا تھا، قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا۔
سگے اتار مدینے آنا سکا اسے حالات نے جکڑا یوں کوئے ارمان کیا وقت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے دیا چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے دیا چلیں جی، اب ایک میسیج آیا ہے، ہم نے ایک کلام شامل جو ہے وہ کرنا تھا، تو ابھی ایک میسیج آیا کال سینٹر کے واٹس ایپ نمبر کے تھرو کہ میری الفت مدینے سے، یہ کسی بھی ہمارے نعت خواں کی آواز میں سنا دیں۔ تو ہمارے ایک کڈس مدنی چینل کے ایک نعت خواں ہیں، یہ آنکھوں سے نابینا ہیں بیچارے، تو انہوں نے جو ہے وہ اپنا یہ پڑھا تھا، تو یوں سمجھے کہ ہماری جو ایک کلام ہم نے شامل کرنا تھا، اور جو فرمائش آئی تھی ان کی بھی جو ہے یہ فرمائش ابھی ہاتھوں ہاتھ پوری ہو گئی۔ آئیے سنتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میں، مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم اللہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم اللہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش ایک بار سرکار مجھ سے کہیں، کاش ایک بار سرکار مجھ سے کہیں، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے۔ اچھا صحیح، سب میں یہ جو مدنی منع ہیں، یہ یوں سمجھے کہ اتنے ماشاءاللہ ان کا دماغ جس کو کہتے ہیں نا کہ تیز ہے، شارپ مائنڈ ہے۔ ان کے والد صاحب ان کو تقریباً شاید ہر جمعہ میں، اب مجھے زیارت نہیں ہوتی ان کی، ہو سکتا ہے آتے ہوں، تو ان کے والد صاحب جمعے کی نماز کے بعد، یہ دو بھائی ہیں، ان کو مدنی چینل کا جو ہمارا ریسیپشن ہے نا اس کے پاس لے آتے ہیں، کیونکہ جمعے کی نماز پڑھنے کے مبلغین آتے ہیں، تو مجھ سمیت بعض اور مبلغین سے بھی جو ہے وہ اپنا یہ انہوں نے ملاقات کروائی، اور یوں سمجھے کہ یہ بظاہر تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن ان کے والد صاحب ہمیں کہتے تھے کہ آپ جیسے کچھ بولیں تو جیسے ہی ہم سلام کا جواب یا دو جملے بولتے تھے تو یہ ہماری آواز پہچان کر بتا دیتے تھے کہ فلاں مبلغ ہے، یعنی یہ لوگ اتنا ماشاءاللہ یہ ان کے گھر والے یہ مدنی چینل جو ہے وہ دیکھتے تھے۔ تو چلیں اب سلسلے کا ٹائم جو ہے وہ اپنا ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ اب قرآن اندازی جو ہے وہ ہوگی، اور آج کا سوال جو ہے وہ آپ سے پوچھا جائے گا۔ ایک سید صاحب ایک میسیج آیا تھا، چمکتا لباس
وہ شعر میں نے جب دیکھا تو وہ واقعی شعر مشکل جو ہے وہ تھا. سید صاحب کو بھی میں نے جب اس کا پہلا لفظ بھی بتا دیا تب بھی جو ہے وہ مشکل تھا, لیکن آپ کو آئندہ کا پورا ہفتہ جو ہے وہ دیتے ہیں. آپ اس کی نقل کی اجازت آپ نے دی ہے, پریکٹس کر کے لے کر آئیے گا, اس کو سنائیے گا. چلیں جی اب آپ دکھائیں قرآن اندازی. اچھا ایک قرآن اندازی دکھاتے ہیں تو وہ ایک دعا کے لیے میسیج. جی ماشاء اللہ, لوگوں نے جو ہے وہ اسکرین پر آپ نام دکھانا شروع کر دیں. جن عاشقان رسول کے امتحانات ہو رہے ہیں, جن کے ہو چکے ہیں, اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں دنیا اور آخرت کے اور قبر کے ہر امتحان میں کامیابی عطا فرمائے. آمین آمین اللہ تعالیٰ علم نافع کی نعمت سے مالا مال فرمائے, اور جو کچھ سیکھیں اس پر عمل کی بھی سعادت عطا فرمائے. آمین. مدینہ بنت آصف اتاریہ چکوال اپنے محرم کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں, انشاءاللہ آپ کو آپ کا تحفہ روانہ کیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر وہاں.